الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام پڑھ لیجئے گا۔ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا جد الحسن والحسین۔ رب تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور علیہ السلام کے نعلین پاک کے توسل سے آج ہم سادات کرام کے عرس مبارک پہ شریک ہیں۔ رب تعالیٰ ان کا فیض قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ اور آج کی اس خوبصورت تقریب کی صدارت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت پیر سید حسنین رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں۔ رب تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اور مجھ سے قبل صاحبزادہ والا شان محترم سید حسن رضا شاہ صاحب اب خطاب فرما رہے تھے اور بڑے خوبصورت پیرائے میں آپ نے حضور مولا کائنات کی ولادت کو بیان فرمایا۔ رب تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ سے محبت عین ایمان ہے۔ اور یہ مغالطہ دور کر لیں کہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سے جو پیار ہے، جو محبت ہے، یہ خواہش نفس نہیں ہے، یہ خواہش نفس نہیں ہے، تقاضا شریعت ہے۔ یہ شریعت کا تقاضا، یہ ایمان کا تقاضا، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی محبت یہ ایمان ہے اور ایمان کی نشانی ہے۔ اور جس دل میں ان کی محبت نہ ہو، باقی سارا کچھ بھی ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ باقی اس کے کھاتے میں سارا کچھ بھی ہو، سارے دعوے ہو، لیکن حب علی نہیں تو اسے کچھ نصیب نہیں ہے۔ اس سے بڑا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں۔ تو حب علی نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ حضور مولا کائنات کی محبت نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور بڑی توجہ طلب بات قبلہ شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ کعبے میں ولادت ہے حضور مولا کائنات کی۔ اب کیا وجہ ہے بھئی اپنے گھر میں کیوں کروائی؟ اللہ نے اپنے گھر میں حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولادت کیوں کروائی؟ اور میں تاکہ خبر ہو جائے کہ دھلا اللہ کے گھر کا ہو اور دھلن مصطفیٰ کے گھر کا۔
زندہ باد زندہ باد۔ تو میرے آقا نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مصطفیٰ سے پیار کیا، اور جس نے مصطفیٰ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا۔ اور فرمایا من اب غزا علی، جس نے علی سے بغض رکھا تو یہ صرف بغض علی نہیں رہے گا، یہ صرف بغض علی نہیں رہے گا، فقد اب غازانی، اس نے مصطفیٰ سے بغض رکھا، اور پھر یہ بغض مصطفیٰ نہیں رہے گا، یہ بغض خدا بن جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت علی سے پیار حضور سے بھی پیار ہے اور خدا سے بھی پیار ہے۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر، میں نے حضرت صاحب کا خطاب سنا تو یکا یک موضوع بدلا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ بڑی باتیں یاد کرنے والی ہیں۔ بندہ ہو علی سے پیار کرنے والا، علی سے پیار کرنے والا، اور حق سے دور ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو علی کے قریب ہے وہ حق کے بھی قریب ہے، جو علی کے قریب ہے وہ قرآن کے بھی قریب ہے، جو علی کے قریب ہے وہ مصطفیٰ کے بھی قریب ہے، جو علی کے قریب ہے وہ خدا کے بھی قریب ہے۔ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں کسی حقیقت کی خبر نہ ہو، اگر تمہیں کسی حقیقت کی خبر نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اگر تمہیں حقیقت کی خبر نہ ہو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ بھئی عام رواج تو یہ ہے کہ جس شے کی خبر نہ ہو وہ علم والے سے پوچھی جاتی ہے۔ وہ کن سے پوچھی جاتی ہے؟ علم والوں سے۔ اللہ نے اہل علم کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے کہا اہل ذکر سے پوچھو۔ کیوں؟ کہا کہ علم والے بھی کبھی کبھی شک کا شکار ہو جاتے ہیں، علم والے کبھی کبھی تردد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حقیقت کبھی کبھی اہل علم سے بھی چھپ جاتی ہے، حقیقت اگر نہیں چھپتی تو وہ اہل ذکر سے نہیں چھپتی ہے، وہ ذکر والوں سے نہیں چھپتی ہے۔ تو اللہ نے اصول دے دیا، کسی چیز کا پتہ نہ ہو، خبر نہ ہو، علم نہ رکھتے ہو تو فرمایا پھر اہل ذکر کی بارگاہ میں آؤ، قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن بتا یہ ذکر سے کیا مراد ہے اور اہل ذکر سے کون لوگ مراد ہے؟ ذکر سے کیا مراد ہے اور اہل ذکر سے کون مراد ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، قرآن۔ تو قرآن نے بتایا کہ ذکر سے مراد قرآن ہی ہے، ذکر سے مراد قرآن ہی ہے۔ اب ایک سوال تو پوچھا قرآن سے کہ ذکر سے کیا مراد ہے، اب دوسرا سوال پوچھتے ہیں حضور تاجدار کائنات آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کا پتہ چل گیا کہ اس سے مراد قرآن ہے، اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ کہ جب کسی شے کی خبر نہ ہو، حقیقت تک نہ پہنچ سکے، معرفت نہ ہو تو اہل ذکر کے پاس آئیں۔ آقا یہ اہل ذکر کون ہے؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا سارے مغالطے دور کر لو، سارے شک دور کر لو، القرآن ما علی، علی مال قرآن، خبردار قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن۔ میں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ میں یاد رکھنا اہل ذکر علی ہے،
فَاسْأَلُوا اہل الذکر، اب ترجمہ کیا بنا، اب تفسیر کیا بنی سنیے گا. فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فرمایا اگر تمہیں کسی شے کی خبر نہ ہو، ساری زندگی نمازیں پڑھ کے بھی حقیقت نماز کا علم نہ جان سکو، ساری عمر اللہ کے گھر کا طواف کر کے بھی تمہیں طواف کی حقیقت کی خبر نہ ہو، ارے قرآن پڑھ کے بھی خدا کی خبر نہ ہو، ارے ساری عمر معرفت مصطفیٰ کی تمہیں خبر نہ ہو، تو اہل ذکر ہر شے پیچھے رکھنا، علی کے پاس آ جانا، ہر شے کی خبر ہو جائے. میں علی کے پاس آ جانا. فرمایا اہل ذکر سے مراد علی، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. اے قرآن پڑھنے والوں، تراویحوں میں قرآن پڑھنے والوں، ارے قرآن پڑھ کے اجر لینے والوں، ثواب کے طالبوں، سنو، ساری عمر اگر صرف قرآن کے پیچھے رہو گے، ہو سکتا ہے قرآن نہ ملے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے قرآن فیض نہ دے. آقا نے کہا القرآن مالی، علی مال قرآن. فرمایا تو کھڑا ہو علی کے ساتھ، جدھر علی ہوگا خدا کا کلام ادھر کھڑا ہوگا. جدھر علی کھڑے ہوں گے قرآن. اب ترجمہ یہ بنا فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فرمایا اگر حقیقت نہ پا سکو تو علی سے پوچھو، حقیقت کی خبر نہ ہو تو علی سے پوچھو. میرے آقا نے فرمایا کیونکہ علی قرآن سے پیوست ہے. کیا ہے؟ پیوست ہے. آقا اس پیوست کا کیا معنی ہے؟ کہا جڑا ہوا ہے. آقا کیسے؟ فرمایا لن یفترقا حتی یارد علی الحوض. فرمایا اس طرح قرآن سے جڑا ہے کہ جب حوض پہ قرآن آئے گا علی بھی ساتھ آئے گا، اور علی آئیں گے تو قرآن ساتھ آئے گا. لن یفترقا. فرمایا یہ جدا نہیں ہو سکتے. بھئی کربلا میں منظر نہیں دیکھا؟ آواز پھیپھڑوں سے آتی ہے، آواز پھیپھڑوں سے آتی ہے. میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جسد مبارک زمین پہ پڑا، سر نیزے پہ. ارے آواز تو پھیپھڑوں سے آتی ہے. نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا کہ لوگوں جتنا مرضی ہمیں الگ کر لو، قرآن ہم سے الگ نہیں ہو سکتا ہے، قرآن ہم سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. القرآن مع علی وعلی مع القرآن. معرفت قرآن حاصل کرنے والوں، ارے قرآن پڑھنے والوں، آؤ حضور مولا کائنات کے در پہ. خدا کی قسم قرآن فیض اسے دے گا جسے علی فیض دیں گے، اور جسے علی فیض نہ دے اسے قرآن فیض دے سکتا نہیں ہے. اب سنیے، جس طرح قرآن جڑا ہوا ہے، جس طرح قرآن حضور کی ذات سے جڑا، حضور کی ذات سے قرآن جڑا ہوا ہے. کیوں؟ میرے آقا کی زبان مبارک سے قرآن نکلا. بڑی توجہ طلب بات، بڑی توجہ طلب بات. میرے آقا نے تلفظ فرمایا نا قرآن کو، کلام اللہ کا ہے، لیکن تلفظ فرمایا میرے آقا نے. تو قرآن نطق مصطفیٰ ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن نطق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا. اب حضور کی ذات سے قرآن جڑ گیا. ایسا جڑا ہے کہ حضور کا نطق ہے، تلفظ حضور کا قرآن ہے. اب دوسری طرف کہا جس طرح میری ذات سے قرآن جڑا ہے، اس طرح نفس علی بھی مصطفیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نفس علی، ذات علی حضور کے ساتھ جس طرح قرآن جڑا ہے،
اس طرح حضرت علی المرتضیٰ کی ذات بھی جڑی ہے. فرمایا ساری انسانیت، میرے آقا کا اعلان ہے، میرے آقا نے فرمایا ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مختلف درختوں سے ہے، مختلف درختوں سے ہے. فرمایا ایک میں ہوں، ایک علی ہے. فرمایا ایک درخت سے ہے ہم. اور دوسری جگہ بعض لوگوں نے نا ایک روایت سناتا ہوں، حضور مولا کائنات کی شکایت کر دی آقا علیہ السلام کو. سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی کہ علی نے ایسا کر دیا. میرے آقا نے چہرہ اس طرف پھیر لیا. وہ ادھر آ کے کہا جی علی نے ایسا کیا، آپ نے چہرہ اس طرف پھیر دیا. وہ ادھر سے آ کے کہتے علی نے ایسا کر دیا. میرے آقا نے جلال میں آ گئے اور میں ما تریدون من علی شیء، ما تریدون من علی شیء، ما تریدون من علی شیء. علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی سے کیا چاہتے ہو؟ تمہیں خبر نہیں؟ علی شم منی وانا منہ، علی مصطفیٰ سے ہے، مصطفیٰ علی. اللہ اکبر. میں تمہیں خبر نہیں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. آقا نے ایک جملے میں قیامت تک کے لیے بات سمجھا دی. لوگوں یاد رکھنا، علی کی شکایت مصطفیٰ کی شکایت ہے، علی کا بغض مصطفیٰ کا بغض ہے. خبردار یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم علی کی شکایت کر رہے ہیں. اور میں نہیں، علی کی شکایت کرنے سے پہلے سوچ لینا یہ شکایت مصطفیٰ ہے. فرمایا علی کیسے کر سکتے ہیں غلطی کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. تو جس طرح قرآن ذات مصطفیٰ سے جڑا ہے، اس طرح علی بھی ذات مصطفیٰ کریم سے جڑے ہوئے. اور پھر جس طرح حق حضور ہے اور حق حضور کی ذات سے جڑا ہے، اس طرح علی بھی حق ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے، الحق ما علی، علی ما الحق. حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. تو کیا معنی ہوا؟ نماز حق ہے، نماز حق ہے، نماز علی کے ساتھ، علی نماز کے ساتھ. بھئی کدھر جائیں گے؟ کون سا رستہ بچے گا؟ میرے آقا نے فرمایا حق کی تلاش کرنے والوں، حق علی کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے تم حق کی تلاش میں نکلو، حق نہ ملے، تم چپ کر کے علی کے پاس آ جانا. جدھر علی کھڑا ہوگا حق ادھر کھڑا ہوگا، حق ادھر کھڑا ہوگا. یہ حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے نا ایک دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھا کے نا میرے آقا نے فرمایا اے اللہ میرے ابو بکر پہ رحم فرما، میرے عمر پہ رحم فرما، میرے عثمان پہ رحم فرما. اور کہا مولا میرے علی پہ رحم فرما. اچھا جب کہا نا کہ بڑی خور طلب بات، جب کہا نا کہ علی پہ رحم فرما، پھر ایک بات ساتھ اضافتاً فرمائی. کہا مولا میرے علی پہ رحم فرما. اور مولا میں دعا کرتا ہوں جدھر علی جائے، جدھر علی جائے حق کو ادھر پھیر دے. جدھر علی جائے حق ادھر پھیر دے. نوجوانوں کسی اور کے لیے دعا ہوتی تو دعا یہ ہونی تھی کہ مولا جدھر حق جائے اسے ادھر پھیر. لیکن دعا ہے علی کے بارے. کہا کہ مولا جدھر علی جائے، علی جدھر جائے حق پیچھے پیچھے، حق پیچھے پیچھے. آقا نے بتا دیا لوگوں کہ جو رستہ علی چھوڑ دے حق وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے.
جو رستہ علی چھوڑ دے حق وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ارے قرآن جڑا ہے حضور سے، علی جڑے ہیں حضور سے، حق جڑا ہے حضور سے، علی جڑے ہیں حضور سے۔ اور سنیے گا کس طرح جڑے ہوئے، اس طرح جڑے ہیں قرآن کی نص کہ وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ نجران کے عیسائی آئے، مناظرہ کیا، ڈیبیٹ کی، ناکام ہوئے، کہا جی ہم نے مباہلہ کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا مباہلہ کر لیتے ہیں، تعالو ندعو ابنانا و ابناکم ونسانا و نساکم وانفسنا و انفسکم۔ فرمایا ایسا کرو تم اپنے بیٹے لاؤ، مصطفیٰ اپنے بیٹے لاتا۔ مولوی سے سو اختلاف، قرآن کے نص سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ ونسانا و نساکم، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں۔ وانفسنا وانفسکم، تم اپنی جانیں لاؤ، ہم اپنی جان لاتے، ہم اپنی جان لاتے۔ ارے جب باری آئی بیٹوں کی تو کہا حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ، اور قیامت تک کے لیے بتا دیا لوگوں حسن و حسین قرآن کی نص سے مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ وَمَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے۔ نساءنا جمع، تم اپنی عورتیں لاؤ، اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے۔ آپ نے فقط سیدہ کائنات کو بلایا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا و صلوات اللہ تعالی علیہا، آپ کو بلایا اور کہا تم اپنی جانیں لاؤ۔ کتنا حضور سے جڑے ہیں، کتنا آقا سے جڑے ہیں۔ فرمایا تم اپنی جانیں لاؤ، ہم اپنی جانیں لاتے۔ جب باری آئی جان مصطفیٰ کی، جب باری آئی نفس مصطفیٰ کی، تو فرمایا یا علی، اے علی آ جاؤ، تاکہ قیامت تک کے لیے سب کو سمجھ آ جائے مصطفیٰ کی جان علی ہے، جان مصطفیٰ علی ہے۔ اس طرح حضور کی جان اتنے جڑے ہوئے ہیں، آقا سے علی اتنے جڑے ہوئے ہیں۔ ارے جو حضور سے جڑنا چاہتا ہے علی سے جڑے، جو حق سے جڑنا چاہتا حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سے جڑے۔ ارے جو قرآن سے جڑنا چاہتا وہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سے جڑے۔ ارے جو خدا سے جڑنا چاہتا ہے وہ علی سے جڑے، وہ حضرت علی علیہ السلام سے جڑے، اسے خدا مل جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے پھر اپنے علم کا وہ جو شہر علم تھا، اب یہ 2-3 حدیث مبارکہ میں بات ختم کر رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں۔ اور یہ بھی بات جو حقیقت نہ جان سکے عمر گزار کے بھی، دین پڑھ کے بھی، اور مدرسے بنا کے بھی، ساری عمر امامتیں کروا کے بھی، نمازیں پڑھا کے بھی، ارے جو حقیقت سے بے خبر ہے آ جائے در علی پہ، آ جائے در علی پہ، اسے حقیقت کی خبر ہو جائے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں لوگوں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر۔ اسے پتہ یہ چلا در علی سے علم ملتا ہے، اگر دائیں بائیں سے لے تو وہ علم نہیں وہ فساد ہے، وہ علم نہیں وہ فساد ہے۔ بڑی غور طلب بات، میں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر، وعلی بابوہا، علی دروازہ، علی دروازہ۔ اب آگے سنیے گا، میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ من اراد العلم، اب جو علم چاہتا، اب جو علم چاہتا ہے، فلجأت الباب، فرمایا وہ پہلے دروازے پہ آئے، پہلے در علی پہ آئے،
اور میرے آقا نے فرمایا، ایک دن ڈائریکٹ خطاب کیا میرے آقا نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا علی، حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو، فرمایا انا مدینۃ العلم، علی میں علم کا شہر، وانت بابها، اور تو اس کا دروازہ ہے، فرمایا کاذب من زعم انہ یدخلها من غیر بابها، میرے آقا نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے جو علم کا دعویٰ کرے اور علی سے پیار نہ کرے۔ اس کی دستار پہ نہ چلے جانا، اس کے سامنے پڑی کتابوں کی طرف نہ دھیان چلا جائے، اس کے جبے پہ دھیان نہ چلا جائے، اس کی داڑھی پہ دھیان نہ چلا جائے، جھوٹا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کاذبا کاذبا کاذبا، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، دعویٰ علم کا کرتا ہے اور باب علم سے پیار نہیں کرتا۔ علم کے دروازے سے لگاؤ کوئی نہ ہو تو کہے کہ میں عالم ہوں، کہا وہ عالم نہیں، وہ فسادی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا و صلوات اللہ تعالی علیہا آپ تشریف لائیں۔ میرا آقا علیہ السلام تھوڑا اٹھے، اپنے پاس بٹھایا، غور طرف بات ہے ذرا توجہ سے سنیے، اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کے کان میں سرگوشی کی۔ اب یہ 2-3 روایات ہیں، میرے موضوع کو جو روایت بیان کر رہا ہوں۔ سیدہ کائنات کے کان میں سرگوشی کی اور سرگوشی کر کے پتہ کیا کہا فاطمہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہارا نکاح اس بندے سے کیا ہے جس سے بڑا میرے بعد کوئی عالم نہیں ہے، میرے بعد جس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ ارے حقیقت کی معرفت میں، علم میں علی کا ثانی کوئی نہیں ہے، علی کی مثال کوئی نہیں ہے۔ کہا فاطمہ تمہیں پتہ ہے تیرا نکاح کس سے ہوا ہے؟ خبر ہے کس سے نکاح ہوا ہے؟ کہا اہل ایمان میں سب سے بڑے عالم سے ہوا ہے۔ اور علم کا اندازہ لگائیے گا، یہ بھی میرے آقا نے فرمایا، اور اللہ کے بندو میرے نبی کی دی ہوئی نماز یاد رہ جائے، میرے نبی کا دیا وہ روزہ یاد رہ جائے، باقی سارا ہی دین یاد رہ جائے، ساری سنتیں یاد رہ جائیں، ساری سنتیں یاد رہ جائیں۔ اور اگر علی کی محبت کی حدیث نانا ذہن میں آئے، یاد نہ رہے، یا میدان غدیر خم پہ اٹھا ہوا مصطفیٰ کا ہاتھ نظر نہ آئے، اٹھا ہوا ہاتھ نظر نہ آئے تو سمجھ لو اس نے دین نہیں سیکھا ہے، اس نے دین نہیں سیکھا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندے نے آ کے سوال کیا، آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی کوئی شان بیان کرے۔ اب زبان مصطفیٰ کریم ہے، حدیث ہے، میرا آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، فرمایا بتاؤں علی کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ، فرمایا علی وہ ہے کہ رب نے حکمتوں کو اور علم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، علم کے 10 حصے کیے، حکمت کے 10 حصے کیے، فرمایا کہ ایک حصہ پوری کائنات کو دیا، ایک حصہ، یہ جو علماء کے پاس علم ہے، کتابیں ہیں، یہ اس ایک حصے کا ہے۔ 10 حصوں میں حکمت تقسیم ہوئی، 10 حصوں میں علم تقسیم ہوا، حکمت کا ایک حصہ، علم کا ایک حصہ، ساری کائنات کو دیا گیا۔ فرمایا 9 حصے فقط مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ نے علی کو عطا کیا، علی کو عطا کیے، علم کے 9 حصے۔ ارے یاد کریں علی کیسے ہیں، سوچے مقام علی کیا ہے۔ ارے تاریخ کے اندر جب مصطفیٰ کریم کے علم پہ سوال ہوا، منافقوں نے کیا، میرے آقا منبر پہ چڑھ کے کیا کہا، سلونی سلونی، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، اور یہ نہیں کہا اتنا اتنا اتنا، اور میں سلونی، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، منبر سے نہیں اتروں گا، پہلے بتاؤں گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا علم ہے، اس علم کا دروازہ علی ہے۔ اچھا ایک دفعہ صدا آئی، حضور نے فرمایا منبر پہ کھڑے ہو کے سلونی، صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد کسی نے سلونی نہیں کہا، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ ارے صحابہ کہہ رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں، صحابہ نے کہا اگر حضور کے بعد منبر پہ کسی نے کھڑے ہو کے کہا ہے سلونی اور پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، وہ فقط اعلان علی نے کیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے کیا ہے اعلان۔ میں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، اور 3 اعلان فرمایا آپ نے سلونی کے ساتھ۔ ایک فرمایا کہ بھائی قرآن کے متعلق مجھ سے پوچھو، میں ہر آیت کے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، باطن کو بھی جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کس موضوع پہ نازل ہوئی، یہ بھی جانتا ہوں رات کو نازل ہوئی یا صبح کو ہوئی، یہ بھی جانتا ہوں میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پہ نازل ہوئی۔ فرمایا یہ علم علی ہے، سلونی، پوچھو قرآن کے متعلق۔ ایک تو یہ آپ نے کہا، دوسرا آپ نے اعلان فرمایا سلونی، بھئی مجھ سے پوچھ لو۔ آگے فرماتے ہیں میرے دنیا سے جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو۔ اچھا کسی نے نہیں پوچھا، آپ پھر کھڑے ہو کے پتہ کیا فرمانے لگے اور پوچھو علی سے۔ آپ نے پھر قسم اٹھا کے کہا، فرمایا خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے علی کہتا ہے، فرمایا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے بھی جانتا ہوں، فرمایا آسمان والوں کے احوال بھی علی جانتا ہے۔ یہ علم علی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آؤ در علی پہ آ جاؤ، در علی پہ آ جاؤ۔ حق علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، مصطفیٰ علی کے ساتھ ہے، علم علی کے ساتھ ہے، معرفت علی کے ساتھ ہے، حقیقت دین علی کے ساتھ ہے، ارے کل دین علی کے ساتھ ہے۔ جو علی سے ہٹ گیا وہ دین سے ہٹ گیا، اس کا دین سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ پیغام ہے آج کی اس مجلس میں، آج کی اس محفل میں، آج کی اور اس کی اس تقریب کے اندر۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جو کچھ چھوٹتا ہے چھوڑ دینا، دامن محبت علی کبھی نہ چھوڑنا۔ اور علی سے محبت جو ہے نا گج وج کے کیا کرو، گج وج کے کیا کرو۔ علی کی محبت کی خوشبوئی اپنی ہے، خوشبوئی اپنی ہے، اور بادشاہیاں اس در کی ہیں۔ کوئی کہے نا کہ میں ویسے ہی بڑا عالم بن جاؤں گا یا بڑا عزت شہرت پالوں گا، خدا کی قسم ساری دنیا علی کو ماننا چھوڑ دے، علی کا کچھ نہیں جاتا۔ علی پھر بھی، کیونکہ بنانے والا اللہ، علی کا کچھ نہیں جاتا، پر جسے علی چھوڑ دینا پھر اس کا رہتا کچھ نہیں ہے۔ رب تعالی ہمیں حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے در کا ادنا سا ایک نوکر بنا لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یا رب العالمین، یا عظیم الشان محفل پاک ہوئی، تیرے پیاروں کا ذکر ہوئی، مالک منقبتیں پڑھی گئی، نعت خوانی ہوئی، تلاوت ہوئی، مالک کلام پڑھا گیا، جو کچھ بھی ہے کل تیرے علم میں ہے، تو جانتا ہے، مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، جملہ اعمال کو امام الانبیاء علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً، نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مالک صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور جمیع سلاسل کے بزرگان دین، مولا کل کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ محترم ہمارے بزرگ، انہوں نے 2 قرآن مجید کا ثواب احصال کیا، یا رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، خاصتاً
آج جن کی عرس کی تقریب میں ہم شریک ہیں، پیر سید رستم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر سید مخدوم حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر سید فتح علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحبزادہ سید حیدر رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا رب العالمین ان تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، مالک ان کے درجات کو بلند فرما، مالک ان کا فیض ہمیں بھی عطا فرما، یا رب العالمین اس آستانے کا فیض قیامت تک جاری و ساری فرما، یا رب العالمین قبلہ شاہ صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرما، صاحبزادہ صاحب کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرما، یا رب العالمین جتنے بھی احباب یہاں پہ شریک ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، ان کے والدین میں سے، اولاد میں سے، بہن بھائیوں میں سے، عزیز و اقربا میں سے، دوست احباب میں سے جو کوئی بھی دار آخرت میں رحلت کر گیا، مولا تمام کی بخشش فرما، تمام کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی نے جو ثواب اصحال کیا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بزرگوں کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، یا رب العالمین جو کوئی بھی جس مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، آسانی پیدا فرما، مالک بیماروں کو شفا عطا فرما، جو کوئی روحانی طور پہ جسمانی طور پہ بیمار ہے کل تیرے علم میں ہے، مالک شفا عطا فرما، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اشرح صدورنا، اللہم نور قلوبنا، اللہم احفظ قلوبنا، اللہم یسر امورنا، اللہم حسن مرادنا، اللہم تمم تقصیرنا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔